بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کل اسرائیل نے لبنان میں اٹیک کیا۔ اس سے پہلے 7 اکتوبر 2023 سے وہ غزہ پر اس نے جنگ چھیڑ رکھی ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں افراد شہید ہوئے اور ابھی تک شہید ہو رہے ہیں۔ وہ نہ دیکھ رہا ہے، بچے، بزرگ، خواتین، کسی کا لحاظ نہیں کر رہا، عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں کرتا جا رہا ہے۔ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی قسم کی اس پر پابندی نہیں لگ رہی، اور اب اس نے اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ لبنان کو بنا لیا۔ کچھ دن پہلے اسرائیل نے لبنان کے اوپر پیجز اٹیک کیے اور اس کے بعد واقی ٹاکی اٹیک کیے، اس میں ہزاروں افراد زخمی ہوئے، سینکڑوں جو ہیں وہ شہید ہوئے اور سینکڑوں کی تعداد میں افراد معذور ہوئے زندگی بھر کے لیے۔ اور نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس نے اٹیک کیا تھا، وہ سب کے لیے پریشان کن تھا۔ جو کل ٹارگٹ اس نے کیا وہ بڑا خطرناک تھا اور اس نے بظاہر تو بڑی کامیابی اس میں حاصل کر لی۔ حزب اللہ کے رہنما سید حسن نصر اللہ ان کے مین ٹارگٹ تھے۔ سید حسن نصر اللہ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، 1982 میں اسرائیل نے جب لبنان پر حملہ کیا تو اس وقت سید حسن نصر اللہ نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسلامی عمل کی ایک تنظیم بنائی، اس کی بنیاد رکھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ پھر 1985 میں جا کر اس کا نام حزب اللہ رکھ دیا گیا، اور اس وقت ان کے رہنما موسوی تھے، اور 1992 میں اسرائیل نے حزب اللہ کے رہنما موسوی کو شہید کر دیا۔ موسوی کی شہادت کے بعد حزب اللہ کے رہنما سید حسن نصر اللہ بن گئے۔ اب اس وقت ان کی عمر تھی 32 سال کے قریب 1992 میں، اور اب تک وہ حزب اللہ کے رہنما تھے۔ اسرائیل کو مین مسئلہ حزب اللہ کے رہنما سے یہ تھا کہ ایک بدلہ بھی لینا تھا انہوں نے 2006 کا۔ ناظرین، 2006 میں حزب اللہ نے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ اسرائیل کو بغیر امن معاہدے کے لبنان کے جنوبی شمالی علاقوں کو چھوڑ کر بھاگنا پڑ گیا تھا، اور حزب اللہ 2005 میں صحیح معنوں میں جا کر ابھری انٹرنیشنل میڈیا پر، اور دنیا بھر میں اس کی شہرت اس طرح ہوئی کہ بھئی اسرائیل پہلی دفعہ تاریخ میں بغیر کسی امن معاہدے کے کسی علاقے کو اس نے کلیئر کر دیا، یعنی کہ اس نے خود اعلان کر دیا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ حزب اللہ کی قیادت سید حسن نصر اللہ نے سنبھالی ہوئی تھی، اور وہاں لبنان کی فوج سے زیادہ طاقت اس حزب اللہ جماعت کے پاس تھی۔ پھر دوسرے نمبر پر حزب اللہ کے رہنما سید حسن نصر اللہ، انہوں نے سیاست کے اندر بھی اپنے آپ کو انوالو رکھا ہوا تھا، یعنی کہ عسکری قیادت بھی تھی ان کے پاس اور سیاست کے میدان میں بھی یہ اتری ہوئی تھی، اور ہر طرح سے سپورٹ بھی کر رہی تھیں۔ اور اسرائیل کو یہ ٹینشن تھی کہ 7 اکتوبر 2023 کو جو انہوں نے اٹیک کیا غزہ پر، اس میں حزب اللہ مکمل طور پر اپنی سپورٹ فراہم کر رہا ہے حماس کو، اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے۔ اب جب انہوں نے اٹیک کیا تو کیونکہ ان کا بدلہ 2005 والا بھی لینا تھا، اور 1982 کے اندر بنیاد رکھی، 1985 میں حزب اللہ یہ ان کے نام سے خوف کھاتے تھے، اور ساتھ امریکہ جو ہے اس نے ایک اس کے پاس جو لسٹ تھی انٹرنیشنل تنظیموں کی جن کو انہوں نے اپنی ہٹ لسٹ میں رکھا ہوا تھا کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں امریکہ کے مطابق، تو حزب اللہ ان کی ہٹ لسٹ میں تھا۔ اب جو کل اٹیک کیا گیا حزب اللہ کے رہنما کو مارنے کے لیے کیا گیا، ان کو نشانہ بنایا اسرائیل نے، اور 100 کے قریب بنکر بسٹر بموں سے حملہ کیا۔ ناظرین، اس حملے کے اندر ان کی بیٹی بھی شہید ہوئی زینب نصر اللہ، اور وہ خود بھی شہید ہوئے، اور سینکڑوں افراد مزید بھی شہید ہوئے۔ ظاہری بات ہے کہ بنکر بسٹر بموں سے حملہ کیا تو وہ معمولی نقصان تو نہیں ہونا تھا۔ بنکر بسٹر بموں کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ان کا وزن ہوتا ہے وہ 5000 پاؤنڈ بھی ہے، اور کچھ بم ایسے ہیں جن کا وزن 30,000 پاؤنڈ تک ہے، اور یہ بم ایسے ہوتے ہیں کہ یہ اگر زمین میں جائیں گے اور اپنے نشانہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ زمین ہے یا کنکریٹ، مضبوط کنکریٹ اگر ہوگی نا تو اس کو بھی یہ پار کر جائیں گے۔ جب وہ پار کر کے جائیں گے یا زمین کے اندر گھسیں گے تو نیچے جا کے جو ہے وہ بلاسٹ ہوں گے۔ تو یہ جو ٹارگٹ کیا گیا، اب کنکریٹ کی اگر کوئی چیز ہوگی مضبوط تو وہ 200 فٹ نیچے جائے گی اور تب جا کے وہ بلاسٹ ہوگا، اور اگر زمین کے اندر جائے گا تو 60 فٹ نیچے جائے گا اور اس کے بعد جا کے بلاسٹ ہوگا، پھر تباہی مچائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، اسرائیل کے پاس مکمل طور پر اسے ایجنسیوں نے خبر دے دی تھی،
کہ یہ ہمارا ٹارگٹ یہاں پر موجود ہے، اور وہ پھر جو عمارت کو ٹارگٹ کیا گیا وہاں حسن نصر اللہ موجود تھے زیر زمین، اور وہ انہوں نے پھر 100 کے قریب بم پھینکے، اور ہر 2 سیکنڈ کے بعد وہ بموں کو اسی نشانے پر انہوں نے پھینکا، کیونکہ انہیں مکمل طور پر شورٹی مل گئی تھی کہ ٹارگٹ ہمارا یہی ہے اور ہم نے اچیو کرنا ہے۔ تو 100 کے قریب جب وہ ہوئے تو اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ وہ ایک ان کی شہادت ہوئی وہاں۔ اب اسرائیل تو بظاہر سمجھ رہا ہے کہ مجھے مکمل طور پر کامیابی بڑی ملی ہے، اور بظاہر تو ملی بھی ہے، لیکن اگر اس کی یہ سوچ ہے کہ میں حزب اللہ کے رہنما کو میں نے شہید کر دیا تو حزب اللہ تنظیم مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ تو ان کے پاس تو رہنماؤں کی کمی نہیں ہے کہ اگر ایک جماعت کو 1982 سے لے کر اب تک چل رہی اور کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہیں، اور اتنی ٹینشن اس نے پوری دنیا کے جو دشمن ممالک ہیں اس کے، لبنان کے یا مسلمانوں کے، تو اسرائیل بھی اس سے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا تھا اسرائیل کو، تو اتنی آسانی سے تو وہ ختم نہیں ہوگی۔ کچھ عرصہ پہلے یہ ہمت ملی کیسے اسرائیل کو؟ کچھ عرصہ پہلے لبنان کے جو اس کے حماس کے سربراہ تھے اسماعیل ہنیہ، ان کو شہید کر دیا گیا تھا اسی طریقے سے ہی اٹیک کر کے، میزائل بم پھینکے تھے، اور وہ تہران کے اندر واقع ہوا تھا۔ ایران نے بڑا کہا تھا کہ ہم جو ہے نا اس کا بدلہ ضرور لیں گے، ابھی تک انہوں نے وہ نہیں لیا۔ تو ایک طرف سے وہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتا ایران، اور دوسرا انہوں نے اب حماس کے رہنما کے بعد حزب اللہ کے رہنما کو شہید کر دیا۔ اب تیسرا ٹارگٹ ان کا کیا ہو سکتا ہے اسرائیلیوں کا؟ کیونکہ انہیں ایران سے خدشہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ سپورٹ کرتا رہا ہے حزب اللہ کو۔ حزب اللہ کے پاس بھی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ اٹیک کرنے کے لیے میزائل ہیں، اس نے بنا رکھے ہیں کافی سارے، اور اس کی تعداد سینکڑوں میں ہے، اور وہ مقامی طور پر اس نے جو ہے حزب اللہ کی جماعت نے تیار کیے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ایران کی سپورٹ بھی اسے حاصل ہے۔ تو اسرائیل اب حماس کا اس نے ٹارگٹ اچیو کر لیا کہ میں نے اسماعیل ہنیہ کو ختم کر دیا، ان کے مین سربراہ کو ختم کر دیا، دوسرا انہوں نے حزب اللہ کے رہنما کو شہید کر دیا، تیسرا اب اس کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ یقینی طور پر ایران ہوگا۔ اور یہی سوچ سمجھ کر ان کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی، ان کو ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسلم امت تو بڑی باتیں کر رہی ہے، اور اقوام متحدہ کے سیشن کے اندر وہ مذمتیں کی گئی ہیں، ایک طرف وہ مذمتیں کر رہے ہیں اور ادھر بائیکاٹ کیا گیا جب اس کی سپیچ تھی اس کی نیتن یاہو کی، اور یہ مسلم ممالک کے جو لوگ تھے یہ سارے وہاں سے باہر نکلے، انہوں نے بائیکاٹ کیا ان کی سپیچ کا، اور اس نے کر دکھایا، اس نے کہا دیکھو جی آپ جو مرضی کرتے ہیں، جتنی مرضی مذمتیں کر لیں، جتنی مرضی تقریریں کر لیں، اب مجھے جو ہے وہ کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، اور اس نے کل یہ اتنا بڑا اٹیک کر دیا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ اگر ایران اٹیک کرتا ہے اسرائیل کے اوپر تو امریکہ ہر صورت سپورٹ کرے گا اسرائیل کی، کیونکہ اس نے آلریڈی کہا ہوا ہے کہ ایران اگر سامنے آئے گا، جنگ کا اعلان کرے گا تو پھر میں اسرائیل کو سپورٹ کروں گا۔ اور اب اگر اسرائیل وہ امریکہ اگر سپورٹ کرتا ہے تو پھر انٹرنیشنل مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گی، حالات یہاں کشیدہ ہو جائیں گے، عالمی جنگ تیسری ہونے کا خطرہ ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ او آئی سی کیا کرتی ہے؟ کیا مزید پریشر ڈیولپ کرتے ہیں یہ؟ اگر تو یہ پریشر ڈیولپ کر لیں تو پھر تو سمجھ آتی ہے، لیکن ان کے پریشر کا کیا ہوگا؟ یہ تو اسے تسلیم کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل سمجھتا ہے کہ مسلمان ممالک صرف وہ مذمتی بیان دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ او آئی سی ہے وہ اجلاس بلاتی ہے، پھر اس کے بعد کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے، مختلف ممالک کے اندر دورے کیے جاتے ہیں، اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسرائیل کو منع کریں اور زور دیں اس چیز پر کہ وہ یہ سیز فائر کریں، اور اس کے بعد پھر دوروں کی حد تک رہ گئے ہیں یا صرف بیان بازی کی حد تک رہ گئے ہیں۔ تو اسے ایک کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، اور وہ دندناتا پھر رہے ہیں، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، اپنے ظلم کی جو ہے وہ داستانیں قائم کرتا جا رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر کوئی مسلم امہ میں سے کوئی ملک جو ہے وہ کوئی عالمی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے یا تھوڑا سا جو ہے وہ پٹاخہ مارتا ہے تو عالمی پابندی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور اس کے برعکس اسرائیل جو مرضی کرے، وہ بموں سے حملہ کرے، بارود پھینکے، میزائل پھینکے، وہ اسپتالوں پر حملہ کرے، اسکولوں پر حملہ کرے، یعنی کہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، لبنان میں لگی آگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔
اس کی وجہ حزب اللہ بھی خاموش نہیں بیٹھے گا اور حماس وہ بھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اسرائیل تو سمجھ رہا ہے، جو بدمست ہاتھی کی طرح دندناتا پھر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور میں اب مجھے آسانیاں ہوں گی۔ میں نے یہ ایک رہنما اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا، اس کے بعد سید حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا، تو اب مجھے کوئی پوچھے گا نہیں اور ان کا کنٹرول مکمل طور پر ختم ہو گیا اور میں اس پر جو ہے کنٹرول کروں گا، لبنان پر اور غزہ پر۔ تو یہ اس کی خام خیالی ہے اور اس کے لیے مشکلات میں اضافہ ہی ہونے جا رہا ہے، اس کی مشکلات ختم نہیں ہونے والی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔